اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل آپ سن رہے ہیں کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے بہت زیادہ بے چینی عوام میں پائی جاتی ہے، اور اسپیشلی اس شہر میں جس سے میرا تعلق ہے، گجر خان میں۔ اس میں گھر لینے کا خواب اب ہمارے ہاں بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ گاؤں سے تعلق رکھنے والے لوگ گاؤں سے نکل کر شہر میں آنے کے بجائے کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر جا کے رہنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہاں کی آسائشیں اور وہاں کا طرز زندگی ان کو پسند آ گیا ہے۔ لیکن جب آپ ایسی آسائشوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو پھر اس کے حوالے سے جو اس کے چارجز ہیں یا اس کی جو ذمہ داریاں آپ پہ پڑتی ہیں، اس کو ادا کرنا بھی پھر آپ پہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی نے اپنے پلاٹس کی فروخت شروع کی، اور بہت سے لوگوں نے، اور خاص طور پہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی اور ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کر اس میں اپنا پیسہ انویسٹ کیا۔ کچھ لوگوں نے اپنی رہائش کے لیے یہاں پہ 5 مرلے 10 مرلے کے پلاٹس کی فائلیں خریدیں۔ کچھ لوگوں نے اس سینس کے تحت کہ یہاں پہ وہ کاروبار کریں گے، وہ کمرشل ایریاز کے پلاٹ انہوں نے خریدے۔ بہت سے لوگ دور دراز کے علاقے جو جی ٹی روڈ کے ساتھ نہیں لگتے، وہ جی ٹی روڈ پر آنے کے لیے یہاں کی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں اپنی انویسٹمنٹ وہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ لیکن آج کل جو شور ہے وہ یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ چارجز جو کہ ہاؤسنگ سوسائٹی نے لوگوں کے سامنے رکھ دیے ہیں، ان کا کیا حل کیا جائے۔ اس کے بارے میں آپ کو بہت سی آراء اس شہر کے اندر گونجتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی۔ کچھ لوگ احتجاج کی بات کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو عدالت کے اندر جا کے چیلنج کریں گے۔ تو میں بحیثیت وکیل آپ کے سامنے اس تصویر کا وہ رخ رکھنا چاہتا ہوں کہ جس کو قانون اب سپورٹ کرتا ہے، اور ہم کو اپنی ڈومین کا پتہ چل جاتا ہے کہ ہم جہاں پہ کھڑے ہیں آخر کار قانون کہاں تک ہماری سپورٹ کرے گا اور کہاں جا کے پھر ہم بے بس ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو ہمیں ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کا حقیقت سے یا قانون سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے بات یہ یاد رکھیں کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے بہت سے کیسز سامنے آ چکے ہیں جس میں اعلیٰ عدالتوں نے اپنی آراء سے اور جو کچھ انہوں نے اس میں ہیلڈ کیا ہے اس سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز۔ کوئی یہ آدمی کہے کہ مجھے تو قانون کا علم نہیں تھا اور میں نہیں جانتا تھا، اس لیے مجھے اس قانون کی گرفت سے یا اس کے نتائج سے بری کیا جائے، تو ایسی صورتحال نہیں بن سکتی۔ تو یاد رکھیے گا، سب سے پہلے 2019 CLC پیج 347 کے حوالے سے میں بات کروں گا، جس میں اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے یہ بات ہیلڈ کی ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو اصل میں تو ڈیل کرنے کے لیے کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ بنا دیا گیا ہے کہ جس کے تحت اس کے بہت سے معاملات کو ڈیل کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی کرائم ہوتا ہے، کوئی فراڈ ہوتا ہے، اس کی بھی ایک لسٹ دے دی گئی، تو اس کے حوالے سے پھر FIA اور دیگر جو انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں وہ حرکت میں آ سکتے ہیں۔ اسی میں مالیاتی جو فراڈ ہے اس کا بھی ذکر ہے۔ بہت طویل لسٹ ہے، اس لیے میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ اسی طریقے سے ہاؤسنگ سوسائٹیز میں جب کوئی آدمی جا کے وہاں پہ اپنا پلاٹ یا کوئی چیز خریدتا ہے تو در حقیقت وہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہے۔ اس معاہدے کی پاسداری کرنا پھر اس پہ لازم ہو جاتا ہے۔ جب وہ لیتا ہے وہاں سے ایک پلاٹ، اس کی انسٹالمنٹ پہ لے تو پھر وہ قسطیں ادا کرتا ہے، اور اگر انسٹالمنٹ پہ نہیں لے رہا، اس نے یکمشت پیمنٹ کر کے پلاٹ کو خرید لیا ہے اور ابھی تک سوسائٹی ڈیولپ نہیں ہوئی، تو پھر اس سے سوسائٹی عام طور پہ
جب اس کے پلاٹ اس کی جو سوسائٹی کی تعمیر مکمل ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت وہ اس ڈیولپمنٹ جو اس وقت سوسائٹی میں ہو رہی ہوتی ہے اس کے چارجز وہ اپنے ان پلاٹ کے مالکان سے وصول کرتے ہیں۔ عام طور پہ سوسائٹیز اپنے پلاٹ کے 20 سے 25 یا 30% کی حد تک اس کے چارجز رکھتے ہیں، لیکن آپ کو بہت سی ایسی سوسائٹیز بھی ملیں گی کہ جو جتنی پلاٹ کی اگر انہوں نے قیمت کم رکھی ہوئی ہے تو اتنی ہی پھر وہ ڈیولپمنٹ چارجز کی قیمت بھی آپ کے سامنے لے آئیں گے۔ بہت سی سوسائٹیز ایسی ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ چارجز کو انسٹالمنٹ میں آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں، ان کو انسٹالمنٹ میں، تاکہ ان کے جو پلاٹ مالکان ہیں ان پہ ایک دم بوجھ نہ پڑے۔ لیکن کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں خاص طور پہ جس کا اس وقت شور گجر خان میں پڑ گیا ہے کہ سوسائٹیز کی جو پراپرٹی ہے، جو اس کی فائلز ہیں یا اس کے جو پلاٹس ہیں، وہ ان نقصان میں جا رہے ہیں۔ یعنی ایک آدمی نے اگر 20 لاکھ میں کوئی چیز خریدی تھی تو آج وہ اگر اس کو سیل کرنا چاہتا ہے تو اس کو 10 لاکھ بھی دینے کے لیے 12 لاکھ بھی تیار نظر نہیں آ رہا۔ تو شاید ایک بیچنے والے ہو سکتا ہے 100 ہوں اور خریدنے والے ہو سکتا ہے 10 ہوں۔ یہ صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، جبکہ وہ خود ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں اور انہوں نے ڈیولپمنٹ چارجز اٹھا کے اپنے خریداروں کے اوپر ڈال دیے، اور وہ بہت انتہائی زیادہ ڈیولپمنٹ چارجز ان کے خریداروں کے تحت جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے ایک بہت اہم ترین ججمنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ 2017 کی ججمنٹ ہے، YLR میں اس کا تذکرہ ہے۔ اس میں عدالت نے بڑے واضح طور پہ ایک چیز ہمارے سامنے رکھی ہے۔ میں آپ کو یہ پڑھ کے سنانا چاہوں گا تاکہ تھوڑی سی ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ جو پلینٹف ہے اس میں جس نے کیس فائل کیا تھا had paid the entire sale consideration to the defendant۔ جو بیچنے والا ہے یعنی جو سوسائٹی ہے اس کو خریدار نے سارے پیسے یکمشت ادا کر دیے۔ تو burden of payment of charges shifted upon the vendor who failed to bring on record any such evidence۔ یعنی اس کے بعد انہوں نے چارجز ڈالے، جس کو آپ ڈیولپمنٹ چارجز کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے جب شروع میں پلاٹ خریدا تھا تو اس وقت آپ اس کو ہڈن چارجز بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوگ اس کو اپنے ذہن میں کلیکٹ نہیں کر رہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ 20-25 لاکھ کی اگر 30 لاکھ کی فائل ہے تو یہ 30 لاکھ کی فائل ہے۔ وہ ڈیولپمنٹ چارجز کو اپنے ذہن میں نہیں لے کے آ رہے۔ اب جب کہ سوسائٹی ڈیولپ ہو رہی ہے اور اس میں سڑکیں اور دیگر چیزیں بن کے اس کو فائنل ٹچ دیا جا رہا ہے، تو وہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے سوسائٹی کے اندر، اس کے جو چارجز آ رہے ہیں وہ انہوں نے تقسیم کر دیے ہیں وہاں کے رہائشی لوگوں پہ یا جن کے پاس فائلز ہیں یا پلاٹس ہیں۔ تو اس نے یہ کیا، عدالت نے یہ چیز ہیلڈ کی کہ when the vendee has not paid any charges, possession of plot could not be handed over to him. Appeal was dismissed۔ یعنی اس نے جب ڈیولپمنٹ چارجز نہیں دیے تو وہ ہاؤسنگ سوسائٹی اس بات کی لیگلی طور پہ کیپیبل ہے اس بات پہ کہ وہ اس کی جو الاٹمنٹ ہے پلاٹ کی یا اس کی فائل کی اس کو کینسل کر دے۔ اس کو انٹرفیئر کیا اس نے جس کے پاس فائل تھی ہائی کورٹ کے اندر، لیکن ہائی کورٹ نے کہا کہ ڈیولپمنٹ چارجز دینے تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا۔ کراچی بیریا ٹاؤن نے کچھ عرصہ قبل بہت زیادہ چارجز یا جتنے بھی کوئی ڈیولپمنٹ چارجز تھے وہ اپنے پلاٹ کے مالکان کے اوپر ڈال دیے۔ اس کے خلاف ایک بہت بڑا احتجاج ہوا۔ بہت بڑے احتجاج کے بعد ہوا کیا؟ اس احتجاج کے بعد ایک میٹنگ ہوئی، آپ ایک کہہ لیں کہ ایک سیٹلمنٹ ہوئی احتجاج کرنے والوں کے اور بیریا ٹاؤن کی انتظامیہ کے درمیان، جس میں ان چارجز کو پوسٹ پون کر دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ چارجز انہوں نے پے نہیں کرنے، پے کرنے ہیں۔ تو اس کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اگر تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی فراڈ کیا گیا ہے، جو اتھارٹی اسلام آباد ہائی کورٹ کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جس کے اندر واضح طور پہ یہ ہیلڈ کیا گیا ہے کہ کن کاموں کے اندر FIA شریک ہو سکتی ہے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے،
اور اس میں جو ایک چیز ہے وہ ہے ایکسیس پیمنٹ ٹو دا کنٹریکٹرز، لیکن وہ چیز یہ ثابت کرنا پڑے گی یہ ایکسیس ہے کہ نہیں ہے، فیک انٹریز وغیرہ یا کوئی ایسی پلاٹ وداؤٹ گیٹنگ ممبرشپ کے حوالے سے بہت سی یہاں پہ اس کی شکلیں آئی ہیں۔ تو اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے ساتھ کوئی مالیاتی فراڈ کیا گیا ہے تو پھر آپ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں، آپ اس کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ڈیولپمنٹ چارجز کے حوالے سے آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ ان کو انسٹالمنٹ میں لے کے چلے جائیں کہ آپ کی جتنی پیمنٹس ابھی آپ کی جتنی انسٹالمنٹ رہتی ہیں یا آپ اس کو پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو انسٹالمنٹ میں آپ کرنا چاہتے ہیں، کیسے کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو اتھارٹی 2017 YLR کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کی نظر میں آپ یہ بالکل واضح طور پہ سمجھ لیں کہ یہ چارجز آپ کو بہر صورت دینے پڑیں گے۔ اب اس میں جو ایک بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو عام سوسائٹیز ہیں، جو بڑے نام ہیں یا جو سوسائٹیز ہیں، ان میں جب یہ ڈیولپمنٹ چارجز امپوز کیے جاتے ہیں تو اس سے پہلے ان کی جو پراپرٹی کی ویلیو ہے وہ انکریز کر جاتی ہے، یعنی اگر ایک 10 لاکھ روپے میں ایک آدمی نے پلاٹ خریدا ہے مثال کے طور پہ، تو اس پلاٹ کی جب قیمت بڑھ کے 13 لاکھ 12 لاکھ ہو جائے گی تو پھر اس پہ وہ 2-2.5 لاکھ روپے جب چارجز وہ وصول کریں گے تو وہ دینے والا تھوڑا سا اطمینان سے دے دے گا ڈیولپمنٹ چارجز، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے پلاٹ کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے، اب اس کی جو ویلیو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی گجر خان میں جو کیس ہے وہ یہ بالکل الٹا ہے، یعنی کہ ڈیولپمنٹ چارجز بھی بہت زیادہ لگا دیے جبکہ جو اوریجنل اماؤنٹ تھی پلاٹ کی یا فائل کی وہ بھی ڈیکریز ہو گئی ہے، اور لوگوں کے اندر جو ایک اعتماد کی فضا تھی سوسائٹی کے بارے میں وہ بھی اس وقت ختم ہو چکی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی اگر وہ پراپرٹی خریدنا چاہتا ہے کسی بھی صورت میں کہیں پہ بھی، وہ چاہے کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہو، وہ شہر میں ہو، وہ آبادی میں ہو، یا وہ کسی زرعی رقبے میں کوئی جگہ خریدنا چاہتا ہے، تو آپ ایک وکیل سے ضرور رابطہ کریں اور قانونی تقاضے پورے کر کے وہ جگہ خریدیں تاکہ کل آپ کو کسی فراڈ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔